اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسم کے بارے میں جانیں گے اور آخر پر ہم کچھ ایسی علامات جانیں گے جس سے کہ ہم اسم کو پہچان سکتے ہیں۔ یعنی آج ہم پڑھیں گے کہ اس اسم کو سپر ناؤن کیوں کہتے ہیں، اور مزید کچھ ایسے انڈیکیٹرز کے بارے میں ہم جانیں گے جو کہ اسم کو سگنیفائی کرتے ہیں۔ آگے جانے سے پہلے ایک کوئک ریکیپ کرتے ہیں اپنے پرانے لیسن کا۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فعل امر اور فعل نہی کے بعد ہم نے ایک خاص فعل جانا جسے ہم فعل امر غائب و متکلم کہتے ہیں۔ یہ مضارعہ سے بنتا ہے۔ یہ حکم درخواست اور مشورے کے لیے آتا ہے۔ ترجمے میں ہم چاہیے کہ کے الفاظ جوڑ لیتے ہیں۔ طریقہ کیا ہے؟ جو مضارعہ کی گردان ہے اسے مجزوم کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی نون اعرابی جو ہے ان کو گرانا ہے، اور جو مختص صرف مضارعہ کے علامات سے بنتے ہیں ان کے آخر کے حرف کو ساکن کرنا۔ تو مضارعہ کو مجزوم کرنے کے بعد ایک لام داخل کرنا ہے جسے ہم لام امر کہتے ہیں۔ مزید ہم نے اس میں یہ بھی جانا کہ اس لام سے پہلے اگر کوئی متحرک حرف آ جائے، جیسے فا آ جائے، و آ جائے، تو یہ لام امر جو ہے ساکن ہو جاتا ہے۔ پھر ہمیں فل، ول جیسے پریفکسز اس میں ملتے ہیں۔ اس میں جو مثالیں ہم نے دیکھی تھی، فمن شہد منکم الشہر، پس جو کوئی تم میں سے پائے اس مہینے کو، فل یسم ہو، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اسی طرح فمن کانا یرجو لقاء ربہ، جو کوئی تم میں سے خواہش مند ہو اللہ کی ملاقات کا، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ اسی طرح فلیدعو، تو اسے چاہیے کہ پکارے نادیہ، اپنے ہم نواؤں کو۔ اسی طرح فلیتقوا اللہ، تو انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور انہیں چاہیے کہ بات کریں سیدھی۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری اتباع کریں، انہیں چاہیے کہ اتباع کریں لی میری۔ وَلْيُؤْمِنُوا، اور انہیں چاہیے کہ ایمان لائے بھی مجھ پر، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا سکیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، انسان کو چاہیے کہ دیکھے، إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے کی طرف۔ اسی طرح فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، انسان کو چاہیے کہ دیکھے، مما، من اور ما سے بنا ہے، مما کس چیز سے، خلقہ، اسے پیدا کیا گیا۔ فَلْيَعْبُدُوا، انہیں چاہیے کہ عبادت کریں، رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی۔ اب آئیے اب ہم آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے ابتداً یہ جانا کہ عربی کی جو بنیاد ہے اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس حروف الہجا ہیں۔ حروف الہجا 28 یا 29۔ جو لوگ حمزہ کو اور الف کو ایک ہی مانتے ہیں ان کے مطابق یہ تعداد 28 ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ حمزہ الگ ہے تو پھر ان کے لیے یہ تعداد 29 بنتی ہے۔ پھر مزید ہم نے اس میں یہ جانا کہ اس میں ایک کلاسیفیکیشن ہے حروف الہجا کی، صحیحہ اور علت۔ علت میں اس میں کون کون سے ہیں؟ واو، الف اور یا۔ علت بیماری کو کہتے ہیں، اور ہم نے اس میں یہ جانا تھا کہ عرب جب بیمار ہوتا ہے وہ وائی کہتا ہے۔ اور پھر جب ہم قاعدہ پڑھتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ انہی سے حروف المدہ بھی بنتے ہیں، یعنی واو مدہ، الف مدہ اور یا مدہ۔ آپ کے سامنے جس اندازے سے ان حروف الہجا کو رکھا گیا ہے یہ بس پڑھنے کے لحاظ سے ہے، یعنی جو پہلی کیٹیگری ہے جب ہم ان کو بریک کرتے ہیں یہ 2 لیٹرڈ بنتے ہیں، جیسے با، تا، ثا، حا، خا، را، زا، تو، زو، فا، ہا، یا۔ اس کے بعد دیکھیں یہ جو دوسری کیٹیگری ہے
اس میں ہمارے پاس ہے الف، یعنی اگر اس کو بریک کریں اس میں کیا ہے؟ الف، لام اور فا. اسی طرح اس میں دیکھیں جیم، یا اور میم. جیم، دال یعنی دال، الف اور لام. اسی طرح زال، سین، شین، صاد، واد، عین، غین، کاف، قاف، لام، میم، نون، واو. اور پھر حمزہ کو اگر ہم دیکھیں تو حمزہ کیسے بنا ہے؟ ہا، میم، زا اور ہا. ان حروف الہجا جو کہ 28 یا 29 ہے، ان کے ساتھ حرکات مل کر ایک کلمہ بنتا ہے. کلمہ کیا ہوتا ہے؟ کلمہ ایک میننگ فل سٹرکچر ہوتا ہے. اس سے قبل ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم منہ سے بولتے ہیں اسے لفظ کہتے ہیں. اور پھر لفظ کی دو اقسام ہوتی ہیں، کلمہ اور محمل. تو محمل چونکہ قرآن میں نہیں ہے تو لہٰذا ہم فوکس کس پہ کریں گے؟ کلمے پہ. یعنی جو بھی ہم لفظ فائنلی دیکھیں گے میننگ فل، اسے ہم کلمہ کہتے ہیں. کلمے کے پھر دو ٹائپس ہوتے ہیں. ایک کلمہ وہ ہوتا ہے کہ جب وہ ادا ہوتا ہے اس کا مفہوم کلیئر ہوتا ہے، جسے ہم غیر محتاج کہتے ہیں، جو کہ کسی کے محتاج نہیں ہوتا، انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. اس میں ہمارے پاس کیا ہے؟ اسم اور فعل. فعل کے بارے میں ہم جان چکے ہیں کہ فعل کام ہوتا ہے زمانے کے ساتھ، اور اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم نام کے لیے لگتا ہے، جس کے بارے میں کہ آج ہم جانیں گے. اور اس کے برعکس کلمے کی جو دوسری قسم ہے، جو محتاج ہے، جسے کسی اور کی ضرورت ہے، اسے ہم حرف کہتے ہیں. اسے انگلش میں ہم لیٹر یا پارٹیکل بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ جنرلی ملانے کے لیے آتا ہے. تو لہٰذا اب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ دیکھا کہ حروف الہجا اور حرکات کے ملنے سے کلمہ بنتا ہے، اور کلمے کے پھر تین ٹائپس ہیں، میجر تین ٹائپس ہیں. اس میں ہمارے پاس اسم، فعل اور حرف. اور یہ کس میں؟ یہ اردو میں، عربی اور فارسی میں یکساں کلاسیفیکیشن ہوتی ہے. اسم کو ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے. اسے ہم سپر ناؤن کہتے ہیں، اور انشاءاللہ ابھی ہمیں اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ اسے ہم سپر ناؤن کیوں کہتے ہیں. جنرل کیا ہے؟ یہ نام کے لیے لگتا ہے. اور فعل جو کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے تھوڑا سا کر بھی لیا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ کام ہوتا ہے لیکن زمانے کے ساتھ. اور حرف جو کہ انشاءاللہ ہم آگے آنے والی کلاسز میں پڑھیں گے، حرف ملانے کے لیے آتا ہے. اب آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ یہ جو اسم ہوتا ہے جسے ہم نے سپر ناؤن کہا، یہ کیا ہے؟ تو یہ وہ کلمہ ہے جو کسی بھی نام یا صفت کے لیے استعمال کیا جائے. تو سب سے پہلے اس میں آتا ہے نام. یعنی جب بھی ہم نام کی بات کریں، وہ چاہے انسان کا ہو، جگہ کا ہو، رنگ کا ہو، بستی کا ہو، شہروں کا نام ہو، ملکوں کا نام ہو، مہینوں کا نام ہو، بلکہ اس کے علاوہ جو کام کا نام ہو، جو کسی جاب یا پروفیشن کا نام ہو. لیکن یہاں پہ ہمیں یاد رکھنا ہے کام کا نام ہو، نہ کہ کام کا کرنا زمانے کے ساتھ. تو اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم نام کے لیے لگتا ہے. جیسے یہاں دیکھیں اللہ، اللہ ایک نام ہے. رحیم صفت ہے، اور اسے بھی ہم اسم کی کیٹیگری میں لاتے ہیں. اور ضربن کیا ہوتا ہے؟ ضربن ہوتا ہے مارنا. اگر ہم کہتے ہیں ضربا، اس کا مطلب ہو گیا اس نے مارا، یعنی اس میں ٹائم آ گیا، اس کی وجہ سے یہ پھر فعل بنتا ہے. یعنی کام کا جو نام ہے، کھانا، پینا، سونا، جاگنا، اٹھنا، کودنا، مارنا، ہنسنا، یہ سب اسما ہیں. اور جب ہم ان کو کریں گے، یعنی جب کوئی کام ہوگا کسی زمانے کے ساتھ، جیسے میں نے کھایا، میں کھا رہا ہوں، میں کھاؤں گا، تب اسے ہم فعل کہتے ہیں. تو اسم کی جمع ہے اسما. اسما میں کیا کیا شامل ہوتا ہے؟ جیسے شخص کے نام، احمد، یہ کیا ہے؟ یہ ایک نام ہے. جگہ کے نام جیسے مسجد، یہ کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہے. اسی طرح جماد، چیزوں کے نام جیسے جدار، یہ بھی کیا ہے؟ یہ نام ہے. حیوانوں کے نام جیسے بقرۃ. اسی طرح
नबात यानी प्लांट्स के नाम जैसे शजरतुन। इसके अलावा देखें सिफत, इंग्लिश में इसे अलग प्लेस मिलती है, यानी एडजेक्टिव एक अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच है। यहां पे लेकिन देखें सिफत को हमने क्या करना है, इसको भी इसम में ही डालना है। तो सिफत क्या होगी, सिफत भी इसम होगा। सिफत जैसे करीमुन। इसी तरह जमाइर जिन्हें कि हम प्रोनाउंस कहते हैं, प्रोनाउंस जो किसी इसम को रिप्लेस करते हैं। और ये पर्सनल प्रोनाउंस जो आपके सामने है, यानी ही, शी, इट, दे, इनको भी इसम की कैटेगरी में लाया जाता है। तो जमाइर सारे के सारे क्या है, ये अस्मा है। जैसे यहां देखें हुआ, हुमा, हुम। इसके बाद देखें हमारे पास कुछ ऐसे जमाइर होते हैं जो कि इशारा करने के लिए लगते हैं, उन्हें हम अस्माई इशारा कहते हैं। इनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, जैसे दिस, दैट, दोज। ये भी इसम की ही कैटेगरी में आते हैं। जैसे यहां देखें हाजा। जनरल जब हम अरबी स्टार्ट करते हैं, हम हाजा से ही शुरू करते हैं, दिस, ये। तो ये भी किस कैटेगरी में आता है, ये भी अस्मा की कैटेगरी में आता है। इसी तरह देखें ज़र्फ यानी एडवर्ब, जिसे हम इंग्लिश में एक अलग प्लेस देते हैं, एक सेपरेट पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडवर्ब, लेकिन यहां पे देखें ये इस्म की कैटेगरी में शामिल होता है। और फिर इंशाल्लाह हम इसे भी डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके जो दो मेजर टाइप्स हैं, ज़र्फ ज़मा और ज़र्फ मकान। इसके साथ देखें जो हमने अभी बात की थी, जो काम के जो नाम होते हैं वो भी अस्मा होते हैं। तो फर्क क्या है, जो काम का नाम होगा वो इस्म होगा, लेकिन जब काम में जमाना शामिल होगा तो उसे हम फेल कहेंगे। यानी बैठना काम है, मैं बैठा, तू बैठा, वो बैठी, हम बैठे, ये फिर फेल बन जाता है। उसके बाद देखें हमारे पास और एक जो है, जो कि कलाम में खूबसूरती के लिए आता है, जिसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जो, जिसने, वही तो इसको भी हम अस्मा की कैटेगरी में लाते हैं। यानी जो अल्लजी होगा, अल्लजीना होगा, ये भी इस्म की कैटेगरी में शामिल होता है। और आखिर पर देखें मुदाखिलत, जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमारे पास सेपरेट होते हैं, जिनको हम इंटरजेक्शन भी कहते हैं, मुदाखलत इसे कहते हैं। तो इसे भी हम इस्म की कैटेगरी में ही लाते हैं। जैसे यहां पे है या बुशरा, जो कि हमने देखा है कि सूरह यूसुफ के वाक़े में है कि जब उन्होंने वो डोल पानी में डाला तो वहां पे उसने पुकारा, चिल्लाया या बुशरा, यानी जो एक्सक्लेमेशन वहां पे है, ये भी इस्म की कैटेगरी में आता है। तो इस स्लाइड से हमने ये जाना, पहली ये चीज कि इस्म की जमा अस्मा होती है। दूसरी चीज ये कि इस्म का डोमेन बहुत ही वास्ट है, इसमें चीजों के नामों के अलावा उनकी सिफात और इशारों के लिए जो कलमे लगते हैं। अब आइए और एक चीज जिसके बारे में आज हम जानेंगे, वो है इस्म की अलामात, कि इस्म को हम पहचान कैसे सकते हैं। क्या कोई खास इंडिकेटर्स हैं जिनसे हम जो इस्म है उसकी निशानदेही कर सकते हैं। सबसे पहला जो रूल है वो है नॉलेज, यानी आपको लफ्ज मालूम होना चाहिए। पहला रूल, फर्स्ट प्रिंसिपल जिसे हम कहेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल टू क्लासिफाई अ नाउन इज यू शुड नो इट। आपको ये पता होनी चाहिए। उसके बाद कुछ अलामात हैं जो एज अ सपोर्टिंग टूल आपको हेल्प कर सकती हैं। उसमें सबसे पहली क्या है, शुरू, यानी शुरुआत से ही आप कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये इस्म है या नहीं। पहला प्रिंसिपल वही रहेगा, नॉलेज, जो डोमिनेंट पार्ट रहेगा। आपको किसी लफ्ज के बारे में मालूम होना चाहिए कि ये लफ्ज है क्या। उसके बाद कुछ अलामात हैं जो कि आपको सपोर्ट कर सकती हैं इब्तिदाई दौर में। उनमें से पहले है शुरू में अल का होना। तो हम एक रूल, एक प्रिंसिपल ये कहते हैं कि जिस भी कलमे के शुरू में अल होता है वो इस्म होता है। और एक दिन इंशाल्लाह हमें मालूम हो जाएगा
कि इसे हम कहते हैं मुअर्रफ बिल्लाम, ये फिर प्रॉपर बन जाता है। फिलहाल अल का होना सबूत है इस्म का। उसके बाद ये तो होगी शुरुआत, यानी शुरू में किसी कलमे को ये कहना कि ये इस्म है या फेल है, इसके लिए आप अल की तरफ फोकस करेंगे। उसके बाद इस्म की जो दूसरी पहचान वो उसके आखिर से होती है, और ये बड़ा सिग्निफिकेंट है एराब के लिहाज से भी। तो जिस कलमे के आखिर पर, ये पक्का कायदा है, जिस भी कलमे के आखिर पर दो जबर, दो जेर या दो पेश हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इस्म कहते हैं, उसे हम इस्म तस्लीम करते हैं। और आपने गौर किया होगा, जैसे जब भी हम जबर तनवीन, जेर तनवीन या पेश की जो तनवीन लगाते हैं, इसमें नून की आवाज आती है। तो एक बड़ा कायदा है कि इस्म के एंड साउंड्स जो होते हैं वो नून के साथ होते हैं, जैसे कुर्सियुन, किताबुन, इसी तरह बकरतुन, इसी तरह मुहम्मदुन, और फिर हम जानेंगे मुहम्मदुन, मुहम्मदन, मुहम्मदिन। तो हमने देखा शुरू में अल का होना या आखिर पर तनवीन होना। मजीद हमने यहीं पे नोट कर लेना है कि अल और तनवीन आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। क्या मतलब? जब अल आएगा तो तनवीन नहीं आएगी। हम इसे यूं भी कहते हैं, अल के साथ तनवीन हराम है, यानी जब अल आता है तो तनवीन जो है ड्रॉप हो जाती है। उसके बाद दूसरी जो मोटी अलामत है इस्म को आखिर से पहचानना, वो है गोल ता का होना। यानी एक होता है ये वाली ता और एक होती है ये वाली ता। और आपको ये भी मालूम होगा कि जब हम इस पर वक्फ करते हैं तो यहां पर वक्फुल अब्दाल होता है, जो कि इस ता को फिर हा के साथ पढ़ा जाता है, यानी बकारह। इसी तरह हय्या अलस सलाह, असल क्या है? गोलता। तो इसे हम ताई मरबूता कहते हैं। यह है दूसरी अलामत। और एक अलामत जो है कसरा का होना, यानी जनरल, जो कि हमने यहां पर भी देखा। जनरल क्या है कि आखिर पे जब किसी कलमे में जेर होती है वो जनरली इस्म ही होता है। अब मिसलिनियस में हमारे पास क्या है? कुछ ऐसे वजूहात हैं जिनके बाद जनरली इस्म ही आता है। उनमें से पहले क्या है? हर्फ। हर्फ के बाद जनरली इस्म आता है। इससे पहले हमने फैल में पढ़ा था, कद के बाद अमूमन फैल आता है। इसी तरह याद कर लें, हर्फ के बाद अमूमन इस्म आता है। और एक खास चीज जो हम अलग टॉपिक में भी पढ़ेंगे, निदा मुनादा के टॉपिक में, कि जब हम किसी को पुकारें, पुकारने के बाद आगे जो आएगा वो इस्म ही होगा। यानी हुरूफी निदा के बाद पुकारा किसे जाता है? किसी इस्म को। इसे एक बार फिर से हम दोहरा लेते हैं। हमने इस स्लाइड से ये जाना कि इस्म, जिसे क्या हमने सुपर नाउन कहा, जिसका डोमेन काफी वास्ट है, पहचानने का पहला रूल, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? आपको उस लफ्ज का माना पता होना चाहिए। यानी आपको पता होना चाहिए ये लफ्ज है क्या। उसके बाद कुछ सपोर्टिंग टूल्स है, कुछ क्लूज हैं, कुछ आइडियाज हैं जो आपको बिना जाने मदद कर सकते हैं। उनमें से पहला क्या है? शुरू में अल होना। दूसरा क्या है? आखिर, आखिर पर तनवीन होना, आखिर पर गोलता होना, आखिर पर जेर होना। फिर मजीद हमने देखा कि अल और तनवीन का आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। अल के साथ तनवीन नहीं और तनवीन के साथ अल नहीं। और फिर हमने देखा जनरल क्या है? हर्फ के साथ अक्सर फैल ही आता है, यानी हर्फ के बाद फैल आता है, और मुनादा, जिसे पुकारा जाए, वो इस्म ही होता है। अल्लाह ताला की तौफीक से अब इस्म का सिलसिला शुरू हो गया है। इस्म के बारे में हमें 4 चीजें मालूम हो जानी चाहिए, जो कि हमारे नेक्स्ट लेसन्स रहेंगे। एक तारुफ इनके बारे में जानते हैं कि जब भी कोई इस्म होगा उसके बारे में 4 ऐसी चीजें हैं
جو بیک وقت ہمیں معلوم ہونی چاہیے یا ہمیں معلوم کرنی چاہیے، ان میں سب سے پہلے کیا ہے؟ جنس، یعنی جب بھی آپ کوئی اسم دیکھیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، یعنی اس کا جینڈر ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ مزید اسم کے بارے میں اور ایک چیز جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ یہ جنرل ہے یا اسپیسیفک ہے، اس کی کیپیسٹی کتنی ہے، اس کی وسعت کتنی ہے، آیا یہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے۔ اسم کے بارے میں تیسرا ایٹریبیوٹ جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ یوز کیسے ہوا ہے، یہ ایز اے سنگل یوز ہوا ہے، یہ ڈیول یوز ہوا ہے یا پلورل یوز ہوا ہے، یعنی ہمیں اس کا عدد پتا ہونا چاہیے۔ عدد یعنی نمبر، یہ واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع۔ یہیں پر نوٹ کر لیجئے تثنیہ کیا ہوتا ہے؟ مثنیٰ بنانے کا عمل۔ اور آخر پر جو خاص چیز ہے جس سے کہ ہم نے کہا کہ اسم کی پہچان ہوتی ہے، اور انشاءاللہ ہم اسے ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ اسم کچھ حالات سے گزرتا ہے، اسم مختلف حالات میں ہوتا ہے جسے ہم سٹیٹس کہتے ہیں، اعراب کہتے ہیں۔ اسم 3 حالات میں سے ایک حالت میں ہمیشہ ہوتا ہے۔ ان حالات کے نام یاد کر لیجئے: مرفوع، منصوب اور مجرور۔ مرفوع، منصوب اور مجرور۔ اب آئیے ان مثالوں میں ہم اسم کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بار پھر سے یاد تازہ کر لیتے ہیں کہ اسم کی پہچان کیسے ہوگی۔ فرسٹ پرنسپل ہم نے بتایا کہ لفظ کا علم ہونا، لفظ کے بارے میں پتا ہونا۔ پھر کچھ علامات ہیں جیسے ال کا ہونا، تنوین کا ہونا۔ تو آپ کے سامنے سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے، تو دیکھیں یہ ہے بے۔ بے کیا ہے؟ ایک حرف ہے، اور اس کے بعد اسم، تو یہ بھی ایک نام ہے۔ اللہ، اللہ کو ہم جانتے ہیں جو ہمارا خالق اور مالک ہے، تو یہ بھی اسم ہے۔ اب دیکھیں الرحمن، اب یہاں دیکھیں ال ہے تو اسم ہے۔ مزید دیکھیں رحمان اللہ کی صفت ہے، تو یہ بھی اسم ہے۔ پھر سے دیکھیں الرحیم، یہ بھی صفت ہے اور اسم ہے۔ اب یہاں دیکھیں پھر سے ال ہے تو اسم ہے۔ لے کے ساتھ اللہ ہے تو اللہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ رب ہم جانتے ہیں، رب ہم جانتے ہیں ہمارا پالن ہار، تو یہ بھی ایک اسم ہے۔ ال کے ساتھ عالمین، یہ بھی ایک اسم ہے۔ پھر سے دیکھیں ال کے ساتھ الرحمن الرحیم، یہ دونوں اسما ہیں۔ مالک، مالک ایک پوزیسر ہے تو یہ بھی ایک اسم ہے۔ یوم دن کو کہتے ہیں تو یہ اسم ہے۔ الف لام سامنے ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے۔ اس میں ہمیں کوئی اسم نہیں مل رہا ہے۔ اب یہاں دیکھیں یہ فعل ہے، یہاں دیکھیں الصراط، تو یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے۔ المستقیم، یہ اسم ہے۔ صراط راستے کو کہتے ہیں تو پھر سے اسم۔ الذین، ابھی ہم نے بات کی وہ جو، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہے، یہ فعل ہے۔ الا، یہ کیا ہے؟ حرف ہے، اور اس کے بعد کیا آیا ہے؟ ضمیر آئی ہے جو کہ اسم ہے۔ المغضوب، یہ کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہے۔ پھر سے علی اور ہم، الا جو ہے وہ حرف ہے اور ہم جو ہے یہ ضمیر ہے۔ اسی طرح الضالین، یہ بھی اسم ہے۔ مزید دیکھیں یہاں پہ کل تو فعل ہے، اعوذ یہ بھی فعل ہے، یعنی یہ دعا ہے، امر ہے۔ یہاں دیکھیں بی کے ساتھ رب، تو رب ہم جانتے ہیں، اور مزید ہم نے دیکھا اس سے پہلے حرف بھی آیا ہے۔ الناس دیکھیں الف لام ہے اس میں تو یہ اسم ہے۔ مالک، مالک ہم جانتے ہیں اسم ہے، اور یہاں دیکھیں الناس، پھر سے الہ معبود کو کہتے ہیں، یہ بھی اسم ہے۔ یہاں پہ دیکھیں ناس، پھر سے الف لام کے ساتھ، یہ بھی اسم ہے۔ من، من کے بعد شر آیا ہے تو شر کیا ہے؟ شر ایک اسم ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں الوسواس، یہ بھی اسم ہے۔ الخناس، یہ بھی اسم ہے۔ الذی اسم موصولہ میں سے ہے، الذی، اور یہ فعل ہے۔ فی، فی کیا ہے؟ یہ حرف ہے، اور حرف کے بعد کیا ہے؟ صدور، سینہ، دل، یہ بھی اسم ہے۔ الناس، الف لام ہے، ناس کا مطلب لوگ، یہ بھی اسم ہے۔ پھر سے دیکھیں من ہے تو من کے بعد جنہ، جنہ، تو جنہ کیا بن گیا؟ اسم ہے۔ مزید اس میں دیکھیں اس میں ال ہے، تو اس سے بھی ہم نے دیکھا
کہ ہم نے ال کو اس میں پرومیننٹلی پایا، اور پھر ہم نے کہا کہ پہلے ہمیں جیسے رب کو ہم نے کیسے ریکوگنائز کیا، رب ہم جانتے ہیں، مالک ہم جانتے ہیں۔ اب آئیے اس کا ایک سرسری ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے، مالک ہے، یوم الدین، روز جزا کا، جو جزا و سزا کے دن کا مالک ہے، ایاکا، صرف تیری نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایاکا، صرف تجھ سے، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا، ہمیں ہدایت دے، ہمیں دکھا، ہمیں چلا، الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت، آپ نے انعام کیا، علیہم، ان پر، غیر المغضوب، نہ کہ ان کا، مغضوب علیہم، جن پر آپ نے غضب کیا، ولا الضالین، اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ قل، کہہ دیجئے، اعوذ، میں پناہ چاہتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس، لوگوں کے رب کی، میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ملک الناس، جو لوگوں کا مالک ہے، بادشاہ ہے، الہ الناس، لوگوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس، اس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے، خناس، جو چھپ چھپ کر حملہ کرتا ہے، الذی، جو یوسوسو، وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے سینوں میں، من الجنت، وہ چاہے جنوں میں سے ہو، والناس، یا لوگوں میں سے۔ سورہ بقرہ کی آیت 35 کو دیکھیں، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا۔ اب یہ دیکھیں، یہ ندا ہے، اور آگے کیا ہے، یا آدم، اے آدم، یہ فعل ہے، انت، یہ ضمیر ہے، زوج، بیوی کو کہتے ہیں تو یہ بھی اسم ہے، الجنہ، یہ بھی اسم ہے، یہ فعل ہے، من، ہا، اب یہ ضمیر ہے، پھر سے، رگدن، یہ دیکھیں اطمینان سے، یہ کیا ہے، یہ اسم ہے کیونکہ اس میں تنوین ہے۔ اسی طرح یہاں دیکھیں، ہاذہ، یہ کیا ہے، یہ اسمی اشارہ ہے، الشجرہ، یہ بھی کیا ہے، یہ اسم ہے، من کے بعد آیا ہے، الظالمین، یہ بھی کیا ہے، یہ اسم ہے۔ سورہ یوسف کی آیت 19 میں دیکھیں، وجاءت، یہ فعل ہے، سیارتن، قافلہ، تو یہ بھی اسم ہے، گول تنوین ہے، اور یہ فعل ہے، پھر یہاں پہ پھر سے ضمیر ہے، پھر یہاں دیکھیں، دلوا کیا ہوتا ہے، لوٹا، بالٹین، تو اس کے میننگ نے ہمیں بتایا کہ یہ کیا ہے، یہ اسم ہے۔ پھر سے یہاں دیکھیں، کولا، اس نے کہا، یہ ہے وہ لفظ، یا بشرا، یعنی یہ ہے وہ ایکسکلیمیٹری مارک، یا بشرا، ہاذا، پھر سے یہ ہاذا بھی کیا ہے، یہ اسم ہے، غلامن، یہ بھی کیا ہے، یہ اسم ہے۔ پھر سے یہاں دیکھیں، بضاعتن، یہ بھی کیا ہے، اسم ہے، واللہ، یہ بھی اسم، علیم، یہ بھی اسم، اور یہ ہم جانتے ہیں یہ فعل ہے۔ اب آئیے ایک بار ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 35 میں ہے، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن، رہو، ٹھہرو، انت، آپ، وزوجک، اور آپ کی بیوی، الجنت، جنت میں، وَكُلَا، اور تم دو کھاؤ، منہا، اس میں سے، رغدن، اطمینان سے، حیث شئتما، جہاں کہیں تم دو چاہو، ولا تقربا، اور تم دو نہ قریب جانا، ہاذہ الشجرہ، اس درخت کے پاس،
فتکونا، پھر تم ہو جاؤ گے من الظالمین، ظالموں میں سے۔ سورہ یوسف کی آیت 19 میں دیکھیں، اور جاءت سیارتن، آیا ایک قافلہ، فارسلو، پس انہوں نے بھیجا، واردہم، اپنے پانی بھرنے والے کو، فادلا، پس اس نے ڈالا، دلوہو، اپنا لوٹا، اپنا ڈھول، قولا، اس نے کہا، یا بشرا، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے، ہذا غلام، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور اسروہ، اس نے اسے چھپایا، بضاعتن، اپنے مال کے ساتھ، واللہ، اور اللہ، علیم، جاننے والا ہے، بما یعملون، اسے جو وہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے دیکھا کہ جو حروف الہجا اور حرکات سے کلمہ بنتا ہے، کلمہ ایک میننگ فل سٹرکچر ہوتا ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کلمے کے 3 میجر ٹائپس ہوتے ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ ان میں سے ہم اسم کے بارے میں جانتے ہیں، اسم کو ہم نے سپر ناؤن کہا، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دیکھا کہ اس کا ڈومین کتنا واسٹ ہے، جو کہ ہم رفتہ رفتہ ایکسپلور کریں گے۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ اسم کی علامات، اس میں ہم نے فرسٹ پرنسپل یہ جانا کہ ہمیں وہ لفظ معلوم ہونا چاہیے، اس کا میننگ پتا ہونا چاہیے، پھر ایڈیشنلی ہم اسے ریکوگنائز کر سکتے ہیں کچھ علامات کی طور پر، جیسے اس میں تھا شروع میں ال کا ہونا، آخر میں تنوین کا ہونا، آخر میں گولتا ہونا۔ اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ حروف ندا کے بعد میں آنے والا کلمہ جو ہے وہ اسم ہی ہوتا ہے، اسی طرح حرف کے بعد جنرلی اسم آتا ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اسم کے بارے میں 4 چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اس کا تعداد معلوم ہونا چاہیے، اس کا جنس معلوم ہونا چاہیے، اس کی وسعت اور اس کا اعراب ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ ہم رفتہ رفتہ ان 4 چیزوں کے بارے میں جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سمجھانے سمجھنے میں جو کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔